سر آپ کا مائک آف ہے. جی مائک آف ہو گیا ہے. یہ کیا تم نے؟ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر آ رہی ہے. جی سر جزاک اللہ. اچھا، اب آپ کے پاس ایک چارٹ میں نے بھیجا ہے، دنیا تا آخرت. سب کو مل گیا ہے؟ جی سر، جی مل گئے. جی سر. اچھا، اب اس چارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں، جو اس کا پہلے ہے دنیا جس میں اس وقت ہم ہیں. ہر قرآن کے طالب علم کو صاف صاف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے؟ جلدی جی بتائیں. سر، جی سر، دنیا ایک آزمائش ہے انسان کے لیے. اتنی بات دنیا کافی ہے. ختم ہونے والی ہے اور آخرت قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ یہ کے لیے عارضی ہے. دائمی ہے. بڑا اس پہ تفصیلی قرآن نے بیان کیا ہے. دنیا کی حقیقت، دنیا ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائشوں کو پورا کرنے کے لیے، ان امتحانوں کو پورا پاس کرنے کے لیے انسان کو ساری صلاحیتیں اور وسائل دے دی ہیں. اب اگر وہ آزادی اس کو ہے، چاہے تو اللہ کا کہنا مانے، چاہے تو طاغوت کا کہنا مانے. طاغوت کا کہنا مانے گا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا. اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، آخرت میں بڑا نقصان ہوگا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک جملہ کہہ دیں، پوری حقیقت کو سمجھیں جو قرآن نے بیان کی ہے. یہ تھی دنیا. اس کے بعد ہے موت. موت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. جی دیکھیں، سر. اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ایک دو بندوں کی مجھے پتہ ہے جو لوگ قرآن سے آیات کوٹ کرتے ہیں ان کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہے، لیکن جو لوگ ہم صرف قرآن کا پڑھ کے اس کو تھوڑا بہت سمجھ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو یہ چیزیں ساری سمجھنے کے لیے وہ ان کو پوری کوشش نہیں کرتے، ورنہ قرآن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. تو دنیا کی حقیقت، موت کیا ہے، برزخ کیا ہے، پھر پہلا سور جب پھونکا جائے گا نفخ اول تو کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جب نفخ ثانی ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے اس میں میدان حشر میں، اس کی تفصیلات، پھر آپ کا جو حوض کوثر ہے وہ کہاں ہے، پلسرات کہاں ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے. ان تمام چیزوں کی جو قرآن نے بیان کی ہیں، جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں، آپ سب کو سمجھ ہے. جی سر، آپ نے بہت ڈیٹیل میں پڑھایا ہے ویسے قرآن پاک میں نے کو. پورا نہیں پڑھایا. یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اس طرح کی زیادتی نہ کیا کریں. میں نے ڈیٹیل میں نے پڑھایا. نہیں، ڈیٹیل میں. جو چیز سامنے آئی ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے، لیکن یہ پورا سیکوینس میں یہ چارٹ جو میں نے آپ کو بھیجا کہ دنیا تا آخرت پورا، اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا دیں، میں اس کو ایک پھر اس صورت پڑھانے کے بعد قیامت کی آپ کو پوری طرح کھول کے اور ایک ہینڈ آؤٹ بھیج کے آپ کو سمجھا دوں. جی سر ضرور. جی سر ضرور ایسا ہونا چاہیے. اور سورہ واقعہ سر میں کل پڑھ رہی تھی اور ایسا دل کو کچھ ہو رہا تھا کہ پہلے تو پڑھ کے گزر جاتے تھے واقعہ میں، اور اب جب پڑھتے ہیں تو دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ سورہ واقعہ کتنی
ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے ان چیزوں کے آخرت سے۔ میڈم قرآن سیدھا ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، اگر دل اس کے ساتھ نہ چلے، دل اس جنت کی بشارتوں پہ خوش نہ ہو، جہنم کی وعیدوں پر خوف زدہ نہ ہو، تو پھر قرآن پڑھا ہی کیا ہم نے؟ لہٰذا دیکھیں، میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ ہم قرآن کو پڑھیں اس طرح جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، جس طرح صحابہ اور صحابیات پڑھتے تھے، جس طرح ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ تو اس لیے ہم قرآن کو جس طرح آج ہم قرآن سے ایک لپ سروس کہ بس وہ اب جی ہم نے پڑھ لیے ثواب ہو گیا، ثواب اس وقت ہے جب آپ پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے آپ مجھے بتائیں قرآن مجید کی کوئی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہو وہ آج بھی ثابت نہ ہوتی ہو کہ دنیا میں وہی سب سے برحق بات ہے؟ بتائیں مجھے۔ 100% سر حق بات ہے۔ تو آج ثابت ہو کاش آج صاحب ایمان اس طرح عمل کرتے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عروج عطا فرمایا ہے، وہ دنیا کا بہترین زمانہ ہے، بہترین حکومت ہے۔ آج مسلمانوں کی حکومتیں بدترین ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کے حکام سے بغاوت کر رہی ہیں، وہ اللہ کے دین سے۔ سب سے بڑی مثال ہم خود ہیں، پاکستان۔ تو انشاءاللہ اس پہ آپ یہ صورت ختم کریں گے تو آپ کو تفصیل سے میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ہینڈ آؤٹ بھی بھیجوں گا تاکہ ہم اس چیز مضمون کو پوری طرح سمجھ لیں، اور پھر ہمنا رویہ بالکل وہی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کا تھا۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آئیے آج سورہ قیامہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ سورت 2 نبوت کے دوسرے سال نازل ہوئی ہے، ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ تو ابتدائی صورتوں میں ایمانیات ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، پارہ 30 بھی پڑھ چکے ہیں، پارہ 29، یہ آخری پارہ بھی جو ہے یہ بھی بڑے ارلی زمانے کی نازل شدہ صورتیں ہیں جو انسانی عقائد کو درست کرتی ہیں۔ کیوں؟ عقیدہ ہی عمل کی بنیاد ہے، عقیدہ ہی ہمیں اس بات کی طاقت فراہم کرتا ہے، جتنا میرا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا میں اتنا ہی اللہ کے احکامات پر عمل کروں گا۔ جتنے عقیدہ توحید میرا کمزور ہوگا میں طاغوت کو مجھے اچھا لگے گا، مجھے دنیا اچھی لگے گی، آخرت نہیں اچھی لگے گی۔ لیکن اگر ایمان مضبوط ہے، آخرت کا یقین ہے، تو پھر دنیا سے دل نہیں لگ سکتا۔ چلیں اب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اب ایک ایک آیت کو آپ نے سمجھنا ہے، بہت اہم ہے، اور ہمارا عقیدہ قیامت کے بارے میں اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں بالکل اس طرح رہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر ہے، چلتا ہوا منزل تک پہنچنے میں لگا ہوتا ہے، اس کو یہ کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ یہ زمین بڑی خوبصورت ہے، وہ دیکھتا ہے خوبصورت ہے، کافی ہے، آگے چل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے تو منزل مقصود پر پہنچنا ہے۔ آپ سنیے پہلی آیت اور بڑے غور سے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، پہلے لاس آیا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اچھا، لا میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ لا جب آتا ہے اس طرح تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں تاکید کے لیے۔ جی۔ سر یہ جو پیچھے انکار کر رہے تھے قیامت کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جو آگے مضمون آ رہا ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ضرور قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ سر اور زور پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ نہیں، تحقیق قسم ہر چیز کی نفی کرنے کے لیے۔ جو پچھلی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، نفی، لیکن نفی کس بات کی؟ یہاں نفی کس بات کی ہو رہی ہے بھلا؟
سر پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی جس کی تردید میں پھر یہ آئی ہے آپ دیکھیں یہ جنرل بات مت کریں یہاں اس میں آخرت کے شبہات کی نفی کی سر جا جی رہی وہ ہے جو قیامت کو جھٹلا رہے تھے قیامت اس کی وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا یہاں پر نفی لائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب بڑے غور سے سنیے سمجھیے بات کو. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے, یہ سمجھ لیں گے جہاں جہاں آئے گا آپ کو بات مزہ دے جائے گی. اب آپ دیکھتے ہیں کافروں کے درمیان قرآن میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مثلاً سورہ نبا میں کہا گیا کہ یہ کبھی کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی, کبھی کہتے ہیں قیامت نہیں ہوگی, اور کبھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے باپ آبا و اجداد مرے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے, وہ مٹی میں مل گئے, زندہ کیسے ہوں گے. اس طرح کی جو باتیں بنا رہے ہیں وہ ساری لا ٹھیک نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. قیامت جس طرح اللہ نے فرمایا وہ واقعہ ہو کے رہے گی. تو یہاں سورہ قیامہ میں لا لا کے بتایا گیا ہے کہ وہ بات جو منکرین آخرت کر رہے ہیں, قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب آپ کو پتہ ہے, بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو, کہ قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں. ایک ہوتا ہے مقسم بہی, جس پر قسم کھائی جائے. یہاں اللہ تعالیٰ قسم کس کے بارے میں کھا رہے ہیں, یا شہادت اور گواہی کس کے بارے میں پیش کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کے بارے میں. قیامت کے دن کے بعد. اچھا, لیکن یہ مقسم علیہ کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ یہ گواہی پیش کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ قیامت کے مشرکین دن پر مکہ, ہم جی لوگوں کے لیے, سب کے لیے, ہم سب کے لیے. نہیں 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 نہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ کافروں کی تردید کر دیں کہ مطلب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ دن واقعہ ہوگا. نہیں نہیں نہیں, یہ ہے غور کرنے سے, سوچو بچار کرنے سے. یہاں قسم کھائی جا رہی ہے قیامت کے دن کی, اور مقسم علیہ جس پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی قیامت کا دن ہے. یہ بڑا عجیب بات ہے کہ مقسم علیہ اور مقسم بھی دونوں ایک ہیں. کیوں؟ بڑے غور سے سنیے. اس لیے کہ خود قیامت پر قیامت کی گواہی پیش کی جا رہی ہے, یعنی قیامت یقینی ہے. یہ ہے اصل بات, کہ قیامت ہو کے رہے گی, اسی کو گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. آپ ذرا آگے بات سنیے, بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا بالکل نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے, اپنی منصوبہ بندی سے یہ پوری کائنات تخلیق کی, ہمارے سامنے ہے. اور ہر چیز تغیر پذیر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اپنے ارد گرد دیکھ لیں, موسموں میں دیکھ لیں, فصلوں میں دیکھ لیں. لہذا کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے قائم ہے اور اللہ کے حکم سے فنا ہو جاتی ہے. یہ چیز ہمارے سامنے ہے, کائنات اس پر گواہ ہے. تو رب العالمین کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کی میں اس کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں کہ قیامت ہو کے رہے گی. پہلی دلیل, کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو, اس کو بات کو سمجھیں. تو قیامت کی گواہی خود قیامت پر اس لیے گواہی کے طور پر پیش کی ہے کہ یہ ضرور واقعہ ہو کے رہے گی. یہ ایسی حقیقت ہے جس کو گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسری دیکھیں نا, یہ دلیل ہے انسانی فطرت جس کو بالکل مان کے دیتی ہے, اگر وہ بگڑی ہوئی فطرت نہ ہو. تو پہلی دلیل کہ قیامت خود اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت ہوگی. کیوں ہوگی؟ وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. نفس اللوامہ ہر انسان کے اندر ہے.
भला कैसे बताएंगे कि हर इंसान के अंदर नफ्स लवामा है? काफर हो मुसलमान हो सब के अंदर, कि अल्लाह ने पैदा किया और हर इंसान के अंदर नफ्स लवामा रख दिया, वो कैसे भला? अच्छा, अच्छी बुरी ख्वाहिशात के पीछे भागना। अच्छा, ये हमारा बुराई गलत कामों पे उकसाता है इसलिए। फुजूरहा व तक़वाहा। यार हाल का ज़मीर बोलता है कि तू ये नेकी है ये बुराई है, उसको पता चल जाता है, चाहे वो सर अमल करे। पैदाइश के वक्त ही अल्लाह ताला ने ये अच्छाई और बुराई हमारे अंदर रख दी है, हर मुसलमान काफिर के अंदर। इसी सूरह मुबारका की अगली आयत है, बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलाउ। डॉक्टर साहब आप आगे क्यों जा रहे हैं? सर उसका तो इसके उससे तो ताल्लुक बाद में है, पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। आप मेडिकल में सवाल कुछ है और जवाब कुछ देंगे। सवाल ये है कि ये नफ्स लवामा, अभी हमारी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वो ज़मीर है जो इंसान को प्रिक करता है। आप और हर काफिर भी कहता है माई कॉन्शियस इज प्रिकिंग मी, माई कॉन्शियस इज बाइटिंग मी। ये है उसका मसला कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने नेकी और बदी की आयत आपने ठीक पढ़ी है, लेकिन पहले इसका मफहूम यहां समझिए। तो नफ्स लवामा क्यों क़यामत पर दलील है, अब आप मुझे बताएं जरा। सर ये कि हर इंसान चाहता है कि अच्छे को, नेक इंसान को उसकी नेकी का बदला मिले और बुराई को, बुरे इंसान को बुराई का बदला मिले। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हर आदमी ये चाहता है। दुनिया में ये जो कानून बना है ना हर जगह कि बुरे को सजा दो और अच्छे को इनाम दो, ये उसी नफ्स लवामा की डिमांड है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये क़यामत किसका तकाजा है? नफ्स लवामा भी यही चाहता है, क़यामत के दिन भी यही कुछ होगा। बुरों को उनके बुराइयों की सजा मिलेगी और नेकों को उनकी दुनिया में नेकियां करने पर उनको अजर मिलेगा। कितनी दो आयतें हैं, जो बंदा समझ जाए उसको क़यामत का यकीन पैदा हो जाता है। क्यों? ये दलाइल खुद उसके अपनी जात से दलाइल है। बात कोई सवाल हो या ये दो आयतें अच्छी तरह समझ लें। जब तक क़यामत का यकीन हमारे अंदर नहीं पैदा होगा कि एक दिन रब्बुल आलमीन ने हमें जमा करके हमसे हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेना है, जब तक हम ठीक नहीं होंगे। बात क्लियर है? जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आयत नंबर देखें, कितना फितरी अंदाज है कुरान का। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामहु, क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? भला ये आयत जो है काफरों का एक बहुत बड़ा एतराज था। वो क्या एतराज था जिसका ये जवाब है कि हमारी हड्डियां तो मिट्टी में मिल गई, अब अल्लाह कौन जमा करेगा उनको? ये वो सवाल था। अब रब उनको सवाल कर रहा है, अयहसबुल इंसानु, क्या इंसान ये समझता है अल्लन नजमा इज़ामहु, कि हम उसकी हड्डियों को जमा न कर सकेंगे? कितना बदबख्त है। ये हड्डियां कहाँ थीं उसकी पैदाइश से पहले? अल्लाह ने उसको पैदा फरमा कर हड्डियां उसमें रखी, गोश्त रखा, सब कुछ रखा। जिसने वो हड्डियां दी हैं वो हड्डियां दोबारा भी बना सकता है, पहली दफा बनाई है दूसरी दफा भी बना सकता है। कितनी बड़ी दलील है। आयत नंबर 3 के बारे में कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हो? और उनका ये भी इतराज था ना कि हमारे बाप दादा इतनी देर से मर गए हैं, वो कैसे जिंदा होंगे। वही ना कि उनकी हड्डियां मिट्टी में मिल गई हैं। तो अल्लाह ताला, यही तो उनका मसला था। अल्लाह ताला आयत नंबर 4 में क्या प्यारा जवाब देते हैं, भला क्यों नहीं, कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो उसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं। भला ये पोर पोर का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने?
پور ہوتی کیا ہے؟ سر جی یہ سر جو کیونکہ یہ ہم لوگوں کے کسی یہ کے موٹے ہوتے ہیں نا فنگر سر، آگے کے جو فنگر تھوڑے پرنٹس اور تھم پرنٹ کسی سے ملتا نہیں ہے. بالکل فنگر پرنٹس بالکل جو ہیں، فنگر پرنٹس ہر آدمی کے دوسرے سے مختلف ہیں. کمال ہے قدرت کی. یہ فنگر پرنٹس کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کتنا پیارا جواب ہے، بلا کیوں نہیں، قادرین ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، الا ان نسوی بنانہ، کہ ہم اس کی وہ پور وہ جو فنگر پرنٹس جو ہم نے بنائے ہیں، اور کسی دو انسانوں کے ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم پھر بنائیں گے. ہڈیاں تو دور کی بات ہے، ہم ان کی فنگر پرنٹس تک کو دوبارہ بنائیں گے. کتنا بڑا رب کا کلام جو ہے وہ کمال کا ہے. ذرا سوچیں، پور کا ذکر کیوں آیا ہے یہاں؟ کہ انسان اگر اس میں ذرا اللہ نے جو عقل رکھی ہے اس کا استعمال کرے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ دوبارہ زندگی انسان کو بنانا، اس کے فنگر پرنٹس تک کو ٹھیک بنانا، جس نے پہلے بنائے وہ ضرور بنا سکتا ہے. میں اور آپ، ہمارے دل و دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے. جب یہ ہم یقین کر لیتے ہیں تو پھر اس رب کے سامنے جب پیشی کے لیے تیاری نہیں کریں گے، دنیا میں ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر اس کا انجام بھی سوچ لیں. جس میں یہ قدرتیں ہیں وہ پھر جہنم بھی اسی نے بنائی ہے. اور کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ قرآن نے کھول کے بتایا ہے. آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جہاں چار اعجاز میر صاحب، آپ کے یہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تو کوئی سوال آیت نمبر 4 تک؟ کبھی آپ نوٹ کیا کریں، قرآن کا کمال دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے. دیکھیں نا، میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، بات ڈائریکٹ ہم سے ہو رہی ہے، ہمارے دل سے ہو رہی ہے، ہمارے دل و دماغ سے ہو رہی ہے. یہ جو ایک بہن کہہ رہی تھی نا کہ میں قرآن پڑھتی ہوں تو میرا دل جو ہے بڑا خوف زدہ ہو جاتا ہے جب جہنم کے واقعات. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ قرآن پڑھ نہیں رہے، پھر آپ قرآن کو اس کا پڑھنے کا حق ادا نہیں کر رہے. اچھا، آگے سنیے ذرا اگلی آیت، پھر آپ دیکھیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. اچھا، پوری زندگی میں بدعمالیاں، ظلم، کسی کا مال مار لینا، حقوق العباد پہ ڈاکے ڈالنا، حقوق اللہ کو پورا نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ کام جو ہے یہ انسان کب کرتا ہے؟ سر جب اس کا سر جی جب اس کا نفس ہمارا نفس لوامہ پر غالب آ جاتا، جب وہ اس کا نفس لوامہ نفس امارہ بن جاتا ہے. اچھا، تو یہ کیوں بن جاتا ہے؟ نفس امارہ کو نفس لوامہ جو ہے وہ نفس امارہ کیوں بن جاتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ، جب ہم اپنے نفس کی ماننے لگتے ہیں، صرف اپنے نہیں، نفس کی. آپ سوال کو ٹھیک سمجھیں، یہ آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے. آیت میں جواب موجود ہے، وہ یہ گھڑ لیتا ہے کہ آخرت باخرت کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو میرے باپ دادا پردادا مر گئے ہیں کہ ان کو کیسے اٹھائے گا؟ یہ ہے وہ تصور، یہ ہے وہ عقیدہ جس کی بنیاد پر وہ ظلم اور ستم جاری رکھنے کا اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو پتہ ہو کہ مجھے ہر ظلم کا، چھوٹے سے چھوٹے کا بھی وہاں جواب دینا ہے، تو وہ کبھی نہ کرے. تو انسان برائیوں پر عمل اس عقیدے کی بنیاد پر کر کہ آخر باخرت کچھ نہیں ہے، دنیا ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز. جب آپ کو سمجھیں قیامت کس طرح لوگوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، تو صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ چکے تھے. ان کو سمجھنے کی کسی ڈگری کی ضرورت نہیں. یہ انسانی فطرت سے بالکل
دلائل ہیں. قرآن کی عظمتوں کو تو دیکھیں, رب کے سمجھانے کا طریقہ تو دیکھیں. ایک 5 آیات میں پھر سمری پیش کر دیتا ہوں, بڑے غور سے سنیں, ان کو سمجھیں. یہ ہے لائف چینجر جو ہماری زندگی کو, یہ عقیدہ بدل دے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو سب تم پہلی آیت میں بتایا, یہ جو سب تم ادھر ادھر کی کافر باتیں کر رہے ہو نا کہ آخرت کہاں ہوگی, کیسے زندہ کرے گا بندہ اللہ تعالیٰ, کیسے ہڈیاں جو مٹی میں مل گئی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ لا, یہ سب غلط ہے. اقسم بیوم القیامہ, اتنا سچا ہے قیامت کا دن کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں, میں اس کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں, کیونکہ وہ ہو کے رہے گا, وہ حقیقت ہے. اور پھر فرمایا کہ نفس لوامہ تمہارا گواہ ہے, تمہارے اندر وہ چیز موجود ہے جو برائی کو سزا دینا چاہتی ہے اور نیکی پر اس کو انعام دینا چاہتی ہے, یہ تمہارے اندر موجود ہے, یہی آخرت میں ہوگا. تو آخرت کوئی انہونی چیز نہیں ہے, یہ تمہاری فطرت کے عین تقاضے کے مطابق ہے. کیا بات ہے. تو پھر فرمایا تم یہ بکواس جو کرتے ہو نا کہ اللہ کیسے ہڈیوں کو جمع کرے گا, وہ بھائی پہلے ہڈیاں بنائی کس نے ہیں, کس کے حکم پر بنی ہیں؟ تو دوبارہ بنانے سے وہ کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. جب نہ تھی بنا دی, اب ان کو دوبارہ بنانا تو کوئی اس کے لیے مشکل کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو, بلا قادرین الا ان نسوی بنانا. اللہ تو فرماتے ہیں میں تو تمہاری فنگر پرنٹس کو بھی ٹھیک ٹھیک بناؤں گا اسی طرح جس طرح پہلے تھے. ہڈیوں کی بات کرتے ہو. لیکن یہ انسان ساری دھاندلیاں, ظلم, ستم کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ آخرت آخرت کوئی چیز نہیں ہے, جس کے یہ دلائل آپ دیکھیں. قرآن ابھی تک آپ نے پڑھا ہے, لکھیں ذرا قیامت کے دلائل کہاں کہاں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ الحاقہ کی آیت 1 تا 3 دیکھیے, سورہ نازیات کی آیت 1 تا 5 دیکھیے, سورہ تکویر کی آیت 1 تا 13 دیکھیے, سورہ انفطار کی آیت 1 تا 4 دیکھیے, سورہ انشقاق کی آیت 1 تا 5 دیکھیے, سورہ مرسلات آگے آ رہی ہے اس کی آیت 1 تا 6 دیکھیے, جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل دیے ہیں جو ناقابل انکار ہیں اگر فطرت ٹھیک ہو, این انسانی فطرت کے مطابق, جیسے یہ دلائل ہیں آپ پڑھ رہے ہیں. کوئی سوال آیت نمبر 5 تک؟ سر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں پلیز ساری صورتوں کو. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. الحاقہ 1 تا 3, سورہ نازیات 1 تا 5, سورہ تکویر 1 تا 13, سورہ انفطار 1 تا 4, سورہ انشقاق 1 تا 5, سورہ مرسلات 1 تا 6. یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے لکھوا دی ہیں, آپ ان کو پڑھیں گے, وہاں زبردست دلائل ہیں آخرت کے بارے میں, گواہیاں ہیں. اب آپ کی کوئی بات ہو جو آیت 1 تا 5 میں سمجھ نہ آئی ہو, سوال کریں, بات کو کلیئر کر لیں, تاکہ ہم پورے یقین کے ساتھ دنیا میں ایسی زندگی گزاریں جیسی قرآن اور سنت چاہتے ہیں. آیت نمبر 5 کی ذرا ترجمہ اور ذرا تھوڑی بہت تفصیل کر. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. دیکھیں نا, ایک بات آپ سمجھیں, انسان کو بدعمالیاں کرنے کے لیے کوئی جواز چاہیے, کوئی وجہ چاہیے. جب وہ قیامت کا انکار کر دیتا نا, وہ جواز سارا فراہم ہو جاتا ہے. پھر وہ دنیا میں ہر دھاندلی کرنے کے لیے بالکل اس کے پاس پوری دلیل ہے. کیوں؟ آخرت تو ہے کوئی نہیں, حساب کتاب تو دینا نہیں ہے, لہذا جو چاہو کر لو. یہ ہے لیفجر, کہ
پہلے بھی کر رہا تھا، آئندہ بھی اسی کو کنٹینیو کرے، کیونکہ جب پہلے کر رہا تھا اب نبی آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دلائل لے کے آئے ہیں قرآن کے، اب آئندہ بھی کرنا چاہتا ہے اسی کو، تو اب اس کو کیا ہے، وہ اس بات کا انکار کر دے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حقائق بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ غلط ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور سوال؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آگے دیکھیں کتنا زبردست اللہ تعالیٰ، کتنی آپ دیکھیں باریک بینی سے چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یسألو، یہ کافر سوال کرتا ہے، ایان یوم القیامہ، یہ آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، یعنی یہ مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہو کے رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، کیوں؟ کائنات کا مالک، خالق، رازق اور حاکم وہ ہے، وہ تو ہو کے رہے گا۔ یہ بدبخت بجائے اس کے کہ اس کو حق ہونے کا یقین کر کے اپنی زندگی سدھار لے، یہ بلکہ الٹا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے او ہو بتاؤ تو صحیح صاحب، آپ یا سے کہتے ہیں یہ کب آئے گا قیامت کا دن جس کا آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ یہ ہے کافروں کا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے منکرین ہیں، جتنے مکذبین ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن۔ اچھا ایک بات بتائیں ذرا، تو قرآن ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ یہ جو اللہ کی ان باتوں پر وہ انکار کرتے ہیں اور پھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، قیامت نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آخرت کا انکار، اور اس پہ کہتے ہیں یقین اپنا نہیں یقین کرنا کھو آخرت پہ۔ گئے ان کے حالت پر۔ نہ یقین کیوں نہیں ہے، بات اس پہ سمجھیں، اس لیے کہ وہ اگر اپنی پیدائش پر ہی غور کریں کہ وہ کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس ماں باپ کے ملاپ سے، آپ اس پہ ذرا سا غور کریں تو اللہ کی قدرتوں ڈھیروں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہر آدمی جو منکر ہے وہ صرف ایک اس بات پر غور و فکر کرے، جو اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو فوراً سمجھ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ حج اور سورہ مومنون میں انسان کی پیدائش کے مراحل آئے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے بات کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتے ہیں کہ پہلے ہم نے نطفہ، پھر اس سے مدغہ اور یہ سب بنایا۔ آج ایمبریولوجی، یہ جو بچے کی پیدائش کے بارے میں سائنس ہے، بالکل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں اپنی طرف سے کوئی پیش کیا، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ وہ اللہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کسی اسکول میں نہیں گئے تھے، ان کو وہ حقائق منکشف کر دیے۔ اور آج 21ویں صدی، کئی 100 سال گزرنے کے بعد، ایمبریولوجی، میڈیکل سائنس، ڈاکٹر صاحبہ آپ سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایمبریولوجسٹ جو ہیں وہ آج کہتے ہیں بالکل یہی، ان کی مائکروسکوپک انویسٹیگیشن ساری کی سارے اس کی تائید کرتی ہیں۔ صحیح ہے کتنا بڑا اس رب کا کمال ہے۔ سر، کوئی ان دو آیات اس چیز پہ غور کرے تو ایمان لے آئے، اگر سینس ہو۔ بے شک ڈاکٹر صاحبہ، تو انسان اگر اپنی پیدائش پر ہی غور کرے نا تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بدبخت کتنا، اللہ کا منکر کیا کہتا ہے، یسألو، یہ سوال کرتا ہے مذاق میں، کیا؟ ایان یوم القیامہ، کہ یہ قیامت کا دن صاحب آئے گا کب؟ انبیاء علیہم السلام سے مذاق میں کہتے ہیں۔ قرآن کو دیکھیں کتنی صورتحال کی منظر کشی کر رہا ہے۔ اب قرآن آیت نمبر 7 میں اس شخص کو کہتا ہے سن، جب یہ آئے گی نا، آئے گی یقیناً، تو اس کے احوال کیا ہوں گے، صورتحال کیا ہوگی، سنیں۔ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ، جب دیدے پتھرا جائیں گے،
یہ ہے قیامت کا منظرنامہ جس کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے نا. جب ہوگی تو دیکھ پھر کیا ہوگا. سب سے پہلے آنکھوں کے جو دیکھنا کا وہ بالکل پتھرا جائیں گے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو جائے گا. یہ دنیا جس کی رنگینیاں چاند اور سورج سے ہیں تو چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. سوچیں, ذرا غور فرمائیں, آپ اس کو ویژولائز کریں, اپنے آپ کو اس صورتحال کا پیش سامنا کرنا ہوا دیکھیں تو پھر دیکھیں کہ کتنا ہولناک منظر ہے. چاند بے نور ہے, سورج اور چاند جمع کر دیے گئے ہیں. خوف زدگی کا ایک عالم ہے, اتنا پریشان کن عالم ہے کہ یقول الانسان یومئذ این المفر. اتنا پریشان ہے کہ انسان کیا کہتا ہے اس وقت, یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں. وہ رب کی جب یہ قیامت کے احوال دیکھے گا یہ ہوگی اس کیفیت کہ اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ کہتا ہے میں کہاں جاؤں. اللہ فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں, کلا ہرگز نہیں, لا وزر کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. رب کا حکم ہوگا, قیامت کے منظر یہ سامنے آئے گا. انسان اب اس کی ہولناکی اور پریشانی کو دیکھ کے کس قدر پریشان ہوگا کہ وہ کہے گا میں کہاں بھاگ کے جاؤں. جواب آئے گا کہ کوئی آج کے دن جائے پناہ نہیں ہے. اور پھر تم نے پہنچنا کہاں ہے, الی ربک یومئذ المستقر, اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. آپ ذرا غور سے سنیں, یہ جو پہلی فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ. یہ جو آج 7 تا 11 کے مناظر ہیں, یہ کب کے مناظر ہیں, کون سا مرحلہ ہے؟ پہلا پہلے سور کے سر. پہلے سور کے بعد یہ صورتحال ہے. اچھا, یہ جو ہے الی ربک یومئذ المستقر, اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. یہ کون سا منظر ہے؟ میدان حشر کا سر. میدان حشر کا یہ دوسرے سور کے بعد, حساب کتاب. یہ دوسرے سور کے بعد کی کیفیت ہے. سمجھیں تاکہ ہم بالکل دیکھیں, یہ سب ہمارے سامنے ہوگا. اگر ہمیں اس کا آج اللہ کا علم ہے, ہم اس سے تیاری کر رہے ہیں, اللہ یہ مناظر ہمارے لیے اتنے مشکل ہرگز نہیں. قرآن سمجھ کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ پہلا سور ہو, دوسرا سور ہو, میدان حشر ہو, حساب و کتاب ہو, مومن مطمئن ہوگا. کیوں مطمئن ہوگا؟ اس نے قرآن اللہ تعالیٰ کی انہی نشانیوں کو سامنے رکھ کے دنیا میں زندگی کا گزاری ہوگی, اور وہاں اس کو کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ہوگی. اور پھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آیت کو ذرا غور سے دیکھیں. 13 میں فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ, اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا. یومئذ, اس دن. کس دن؟ جب وہ میدان حشر میں حساب ہوگا. بما قدم وأخر, اس نے کیا آگے کیا بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. اللہ اکبر. آگے وہ جو نیک اعمال کیے اللہ کی رضا کے لیے, اور جو سینمے اور شراب خانے بنوائے, اور جو فحاشیاں اور ریانیاں چھوڑی, جو پیچھے چھوڑا, وہ بھی اس کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا اثرات ڈالے. اب بتائیں, یہ جو اوپر انسان اللہ نے فرمایا نا کہ اس دن کہتا ہے میں بھاگ کے کہاں جاؤں, یہ ہے وہ کیفیات جس سے وہ دوچار ہے. کوئی سوال آیت 7 تا 13 جو ابھی میں نے سر کتنی سخت آیتیں ہیں, دیکھیں یہ آپ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی جان نکل رہی ہے. کاش
اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کریم اور رحیم ہے کہ یہ ہے وہ مراحل جن سے تمہیں گزرنا ہے، یہ ہے ہولناک اور خوفناک، اس کی تیاری کرو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں اے پڑھنے والے تیرا ہی تو ذکر ہے، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ آگے سنیے، اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14 میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ یہ ایک بات کہہ کے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کا چور پکڑ لیا ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، وہ اپنے آپ پر گواہ ہے۔ اچھا، کیوں اپنے آپ کو کیوں خوب جانتا ہے؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ سر اس کو پتا ہے نا کہ اس نے کون سے اعمال کیے ہیں۔ اس کا نہیں، ضمیر قرآن اندر ہے، اس کو پتا ہے، ضمیر کا پتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ سر کام اس نے انسان کو خود ہی بنایا ہے اور اس کے ویک پوائنٹ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، سر جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں اس میں کیا نیت ہے وہ تو ہمیں پتہ ہوتی ہے نا، کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے، ہم کس نیت کے ساتھ کوئی عمل کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں اس چیز کو، تو انسان کو خود بھی معلوم ہوتا ہے نا کہ میں کس نیت سے، اچھی نیت سے کام کر رہا ہوں یا دکھاوے کے لیے کر رہا اچھا ہوں یا کس اب یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں نا یہاں آیت میں کہا کہ اس کو وہ خود اپنے اوپر گواہ ہے، خود اس کو پتہ ہے کیا کر رہا ہے۔ کیوں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے روز اول سے اس کے اندر یہ پہچان رکھی تھی، اس کو برابر مٹاتا رہا، لیکن وہ پہچان بار بار اس کو دلاتی ہے یاد۔ سر تو جی سورہ کاف، جی سورہ کاف میں بھی ہے نا وَوَجَّدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ نہیں، وہ تو سب چیزیں وہاں موجود ہوں گی نا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ پر کیسے گواہ ہے؟ وہ اس لیے گواہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر جو فجور اور تقوی کی پہچان رکھی ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا کر کے آیا ہوں۔ بے شک۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اس کو بھی علی نفسہ بصیرہ۔ آپ دیکھیں وہاں انسان کو جب 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ میرے رب نے کیا کرم کیے دنیا میں میرے اوپر، میرے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی، اس کے بعد انبیاء اور کتابیں نازل کر دیں، میں کیوں غافل رہا؟ وہ اپنا سر پیٹے گا اپنی اس نافرمانی کی وجہ پر۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں نا کہ اللہ انسان اپنے اوپر گواہ ہے کس بات پر؟ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، وہ کتنی بہانے بنائے، کتنی معذرتیں پیش کرے، حق بات تو اس کو بھی پتہ ہے، جو کچھ کر کے آیا ہے وہ اس کو پتہ ہے، لیکن دنیا کی لذتوں کی وجہ سے، دنیا میں اس برائیوں کی وجہ سے جو عیاشیاں اور فحاشیاں کرتا رہا، اس کو آج پتہ چل گیا، کھل کے پتہ چل گیا، جو اس کے نفس کے اندر اللہ نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھی تھی، جو کر کے آیا کہ وہ اس پہ نادم ہے۔ اور دوسری جگہ پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ مجھے بھیج تو صحیح، مجھے ذرا باج پوست تو بھیج، دیکھ میں کیا کرتا ہوں واپس جا کے۔ جھوٹ بولتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس ہو جائے تو پھر بھی وہی کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو نفس امارہ بنا لیا ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کے اندر یہ نیکی اور بدی کی پہچان رکھی تاکہ وہ اپنے نفس لوامہ، جو اس کا اصلی نفس تھا جس کو اس نے بگاڑا ہے برائیاں کر کر کے، اگر وہ قرآن و سنت کی پیروی کرتا تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا۔ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر اب کیسا پیارا اس کو بلا رہے ہیں کہ اے نفس جو نفس ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کے آغوش میں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، اے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہم اجعلنی منہم۔ آمین ثم آمین۔ تو سورہ قیامت کچھ سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ جی سر، بہت اچھے طریقے سے بہت بہت سر،
हम लोग तो बैठ, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरे तो जी सर रोंगटे जी खड़े जी रहते सर हैं। जी, जज़ाकल्लाह। तो कुरान को हम इस तरह पढ़ें, इस तरह समझें जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, समझा और सहाबा को पढ़ाया और समझाया और उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई। अल्लाह ताला हमें भी उसी तब्दीली को अपने अंदर कायम और दायम करने की तौफीक अता फरमाए। देखें ना, ये सारी आयतें जो आप आखिरत के यकीन के बारे में, आपने एक चीज़ नोट की है कि इन 2 पारों में आखिरी जहां अकायद व ईमानियात का बयान है, तौहीद सबसे अहम तरीन, और उसके बाद सबसे ज्यादा बयान किसका है भला? आखिरत का है। आखिरत का है सर। उस क्यामत को बर्पा करने वाले की क्यामत का। तो आखिरत को जब तक यकीन नहीं पैदा होगा, अगर ये आप पहली 5 आयतें पढ़ लेना, सूरा बकरा की, सूरा लुकमान की और सूरा नमल की, वहाँ एक शर्त है, कई शराइत हैं, उसमें एक शर्त है और वो तीनों में कामन है, वबिल आखिरत हम यूकिनून। ये वो लोग हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं। आखिरत का यकीन पैदा होगा कुरान की इन सूरतों से, जैसे क़यामत आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको सारी बताई हैं, आखिरत की पढ़ाई हैं, हमने पढ़ी हैं, हमने समझी हैं। जितना इनका मुताला करेंगे, जितना इन पर गौर व फिक्र करेंगे, इतना ही आपका अकीदा आखिरत मजबूत होगा और आप अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करने पर इस्तेकामत अख्तियार कर लें। अल्लाह पाक हम लोगों को सबको तौफीक दे सर इस पे अमल आमीन करने की। आमीन। पहले पढ़ने और समझने की, अमल बाद की बात है। जब पढ़ के ठीक समझेंगे, अमल खुद ब खुद हमारे अंदर अल्लाह से वो ताकत अल्लाह ताला देगा कि उस ताकत के जरिए हम अमल का हक अदा करेंगे। आज यहाँ रोक देते हैं और इंशाल्लाह कल हम इस सूरत को मुकम्मल कर देंगे, सूरह क़यामा को, और फिर अच्छा, तो आगे आ रहा है ये जो 16, 17 और 18 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही अखज़ करने के हवाले से एक बर वक्त हिदायत की गई। ज़रा आप मेहरबानी करके इसको मतलब झैल आयतों में और भी देखें। सूरह आला की आयत, ये बिल्कुल यही मजमून वहाँ भी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कुरान को समझने का तरीका ये है कि जितनी भी आयत मुख्तलिफ मौके पर उस मजमून के बारे में नाजिल हुई हैं, उनको जब एक सामने रखते हैं तो मजमून खुल के सामने आ जाता है। तो ये जो सूरा क़यामत की आयत, क़यामा की आयत 16, 17, 18 और 19 है, इसके साथ अगर आप पढ़ेंगे ना सूरा आला की आयत 6 ta 8 और सूरा ताहा की आयत 114, तो फिर ये मजमून 3 जगह बयान हुआ है। तीनों के हवाले मैंने आपको दे दिए हैं, आप पढ़ के आएँ ताकि कल हम इनमें से आसानी से समझकर गुजर जाए। सर सूरह आला के बाद कौन सी सूरह बताई आपने? सूरह ताहा 20 नंबर पर है कुरान में, उसकी आयत 100, सूरह ताहा की आयत 114। ये चीज़ें आप अपने खुद समझने के लिए कुरान की सूरतों को एक आपका पास नोटबुक होनी चाहिए, ताकि फिर आप ये जब भी दर्स दें या खुद समझें, आप इन चीज़ों को जब देखेंगे, इकट्ठा समझेंगे, तो गौर व फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे सीने को खोल देगा। कोई सवाल, कोई चीज़ सर इन अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम लोगों को, हम लोगों के जो ये जुबान पे और दिलों पे ये लगी हुई है मोहर, उसको बस हम लोगों के लिए सुनने और समझने का और अमल करके तौफीक दे परवरदिगार। आमीन आमीन। हम लोगों के अल्लाह औलादों को भी और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए हम लोग दुआ करते हैं। मैडम, आप एक बात याद रखें, रब्बुल आलमीन का एहसान देखें। किताब भी वो नाजिल फरमाई कि जो बरहक, हिफाजत भी अपने जिम्मे ले ली कि क़यामत तक ये उसी शक्ल में,
اسی عبارت، اسی کامہ فل سٹاپ کے ساتھ، اسی زبر زیر کے ساتھ آپ کو کہ اور میرے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ قیامت کے دن ہم رب سے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو وہ کتاب نہیں تھی. نہیں، وہی کتاب من ان قرآن. یہ حدیث ہے نا، یا تو قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف. حق میں حجت اس وقت ہے جب آپ اس قرآن کو، یہ جو آپ کہتے ہیں نا سفارش، اللہ کے فضل سے قرآن ان لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا جنہوں نے دنیا میں قرآن کو فالو کیا، اگر ان میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوئی تو. قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسالت کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آخرت کیا ہے. قرآن ہی میں سب کچھ ہے. بس اس کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کا تعلق ہمارا پیدا فرمائے. جی سر، آمین. ہم نے صرف اس کا آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، ہدایت کی کتاب سمجھے تو پھر فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بے شک. سر یہ اس کا یہ فَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِرَةً، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں جو کرتے رہے ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے آگے بھی انسان معذرتیں پیش کرے گا جبکہ نامہ اعمال بہانے ہاتھ. بنائے گا. آپ ذرا برائی کرنے والے کو دیکھیں نا، اس کے پاس ہزاروں جھوٹے بہانے ہوتے ہیں. جی دنیا سر، میں بھی دیکھیں. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولتا ہے. اور بول دیتا ہے. یہ معذیرہ ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اگر کوئی سوال ہے، کوئی کم، دیکھیں ان کو سمجھنے کے بعد ان کی بالکل قرآن جس طرح ہم سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ہم برائیوں کو چھوڑ دیں گے، نیکیوں کو اللہ کے لیے کرنے میں ہم سبقت کریں گے. یہی قرآن کا مقصد ہے، یہی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سر.